یقونا کوئی بندہ تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو میری ذات سے محبت نہ ہو. کس سے محبت بڑھ کر نہ ہو؟ اس کو اپنی اولاد سے بڑھ کر، میری ذات سے، اپنے والدین سے بڑھ کر، میری ذات سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ ہو، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اولاد سے محبت آپ جانتے ہیں کہ کتنی ہوتی ہے. اولاد کی محبت اس کو کانٹا چبھے تکلیف آپ کو ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے. اولاد کو والدین سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ والدین کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتا ہے. اب تمام دوستوں سے ملاقات کے وقت کتنی محبت ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں تمام سے بڑھ کر میری ذات سے محبت زیادہ ہو، اولاد سے بھی بڑھ کر، والدین سے بھی بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر. کہ دوست آتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کو جگہ پہ بیٹھاتے ہیں، بٹھانے کی جگہ نہیں ملتی کہ کہاں بٹھائیں، پھولے سے سماتا نہیں. اب دیکھو سرکار فرماتے ہیں کہ میری محبت کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دے، محبت کے لیے دل کے دروازے کھول دے، پھر تیرا ایمان کامل ہوگا. دوسری جگہ سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے. سبحان اللہ، میری خواہش کے مطابق اس کی خواہش نہ ہو، میری خواہش میں اس کی خواہش ختم نہ ہو جائے، میری مرضی میں اس کی مرضی گم ہو جائے، میری مرضی پہ چلے گا. اس نے اپنے آپ کو میری مرضی میں ڈھال دینا ہے. اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں، اتنی دیر تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اب دیکھو دو ہی چیزیں ملتی ہیں، محبت رسول اور دوسری ہے اتباع رسول. محبت رسول کا درس سرکار خود فرما رہے ہیں. حجۃ الوداع کا وقت ہے، سرکار نے حج کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک منڈوایا ہے، دائیں طرف پہلے دیا، پھر بائیں طرف. سرکار فرماتے ہیں ابو طلحہ ادھر آؤ، یہ بال میرے لے لو، سارے صحابہ میں تقسیم کر دو. سارے صحابہ میں تقسیم کروا دیے. اب تقسیم کر دیتے ہیں ساروں میں. اب یادگار ہے، سرکار کا تبرک لے کے پھرتے ہیں. اب مجلس لگی ہوئی ہے، کعب بن اشرف بھی بیٹھا ہے، عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا ہے، جس کو سرکار سے محبت نہیں تھی اب وہ بیٹھا ہے، اور عبداللہ بن رواحہ جو سرکار کی ذات سے محبت کرنے والا ہے وہ بھی بیٹھا ہے. سرکار دراز گوش پہ تشریف لائے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے. سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے ہیں، مجلس میں تشریف لائے ہیں. اب کعب بن اشرف نے ایسے دیکھا کہ سواری نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. وقت جب ختم ہوتا ہے، سواری جب آرام کرتی ہے، سوار اتر جاتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیشاب کرتی ہے. اب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. دراز گوش، لمبے کانوں والا، اس کو آپ گدھا کہتے ہیں، ہم ادب سے اس کو سرکار کا دراز گوش کہتے ہیں. اب اس نے ناک پہ کپڑا رکھا ہے، ناک پہ کپڑا رکھا، کہا کہ بدبو آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ جن کے دلوں میں ایمان گھس گیا تھا، جن کے دلوں میں ایمان نے روشنی ڈال دی تھی، اب وہ کہتے ہیں کہ اے کعب بن اشرف سن، لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب من ریح المسک. تیرے کستوری کی خوشبو سے جو تو نے خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، تیری خوشبوؤں سے بڑھ کر ہمیں نبی کی سواری کے پیشاب سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہو جاتی ہے تو پھر آقا سے بھی، آقا کے لباس سے بھی، آقا کی سنت سے بھی، آقا کی ادا سے بھی، چلنے سے بھی، بیٹھنے سے بھی، اٹھنے سے بھی، دیکھنے سے بھی، سواری سے بھی، حتیٰ کہ محبت کا مقام پھر آگے چلا جاتا ہے. بس
بس یہی عبداللہ بن رواحہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ محبت کرنی ہے تو سرکار کی ہر ادا سے کرو، سرکار کی ہر چیز سے کرو۔ اب اس کو جو سرکار جس پر سوار ہوتے ہیں اس کو صحابہ گدھا نہیں کہتے، اب اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کا نام رکھ دیا، اس کا نام یافور رکھا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ یافور رکھا ہے۔ نعت نبی کا نغمہ لب پہ میرے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نعت نبی کا نغمہ لب پہ میرے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، جشن انقلاب النبی۔ زندہ باد۔ بتلا دو دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کیونکہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ پہلے نبی آئے ان کی ولادت کے وقت ہزاروں قتل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ کے دیکھ لو قصہ کہ نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے نمرود، تیرا تخت الٹ جائے گا، اس پر تاج پوشی ہو جائے گی، بادشاہ وہ بنے گا۔ کہا کہ پیدا تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں پیدا ہوا، پیدا ہونے ہی نہیں دیتے۔ کئی قتل ہوئے، بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا ہے، ان کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ آنے والا ہے ایک جوان جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا اور اس کی بادشاہی چلے گی۔ کہا پیدا تو نہیں ہوا؟ نہیں، آنے والا ہے، پیش نگوئی دے رہے ہیں۔ کہا کہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ اس نے محکمہ بنایا کہ جو پیدا ہو مار دو، پیدا ہونے نہ دو۔ اب ہزاروں قتل ہوئے، میرے نبی کا وقت آیا، میرے نبی کا وقت آیا۔ عرب کے سنگ دل لوگ، کفار عرب کے، وہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، اب زندہ دفن کر دیتے تھے۔ میرے نبی کا وقت آیا، وقت ولادت ہو رہا تھا، اب وہ زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو حکم فرمایا کہ جو فرشتہ ماں کے پیٹ میں تصویریں بناتا تھا، فرمایا کہ عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، سنگ دل لوگ ہیں، ان کو نفرت ہے بچیوں سے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی جوائی بنے نا۔ اب ایسا ہے کہ ان کو نفرت آتی ہے، ان کو غیرت آتی ہے کہ بچی کو پسند نہیں کرتے۔ اے فرشتے جا ہر ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنا کے آ، کوئی بچی پیدا ہی نہ ہو۔ کیوں کہ بچی پیدا ہوگی تو یہ مار دیں گے، ماریں گے تو ماں کو دکھ ہوگا۔ میں نے نبی کی پیدائش کا وقت ہے، میں نے کسی کو دکھ دینا ہی نہیں ہے، سبحان دکھ نہیں اللہ، دینا ہے، میں نے تو خوشی ہی خوشی کرنی ہے۔ میں نے اب ہر ماں کو بیٹا پیدا ہوا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ محمد کی ولادت پہ ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پہ
عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ اب دیکھ میرے آقا کے آنے کا مقصد اتحاد تھا، پیار دینا میرے نبی کا مقصد۔ اب سرکار جب آئے، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار